دوستو ہماری اس دنیا میں ہمیشہ سے ہی کسی انسان کو قتل کرنا یعنی کسی کا بھی مرڈر کرنا ایک بڑا گناہ مانا جاتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ہماری اس دنیا میں اس انسان کو سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا میں پہلا قتل کب، کیسے اور کیوں ہوا تھا، اور آخر وہ انسان کون تھا کہ جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا؟ تو دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی سب کچھ بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قتل میں ایک عورت کا کیا کردار تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ واقعہ کو۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، تو قدرتی طور پر ہماری اس دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھانے کے لیے حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا کے پیٹ سے ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اور ان 2 بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس دور کا یہ اصول تھا کہ جو بھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ حضرت حوا کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتے تھے آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، یعنی اس کی آپس میں شادی جائز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ حضرت آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی کی شادی اس لڑکے یا لڑکی سے کروائی جاتی تھی کہ جو ایک ساتھ پیدا نہ ہوئے ہوں۔ تو دوستو، اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری اس دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے وہ ہوا کہ جس نے ہماری دنیا میں قتل جیسی گناہ کی شروعات ہوئی۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہ جن میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کا نکاح لوا نام کی ایک لڑکی سے طے کر دیا تھا۔ لوا نام کی یہ لڑکی حضرت آدم کے دوسرے بیٹے یعنی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل لوا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو اکلیمہ نام کی ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو خود اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور لوا سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اس بات سے منع کیا اور اسے بتایا کہ اکلیمہ تمہاری سگی بہن ہے، اس لیے تم چاہ کر بھی اکلیمہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی اس ہٹ دھرمی کو دیکھ کر قابیل اور حابیل سے کہا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی بھی قربانی قبول کرے گا اکلیمہ کا نکاح اسی سے ہو جائے گا۔ دوستو، اس دور میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یعنی آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جایا کرتی تھی۔ لہٰذا قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے قربانی کے لیے تھوڑی سی گیہوں کی بالی پیش کر دی۔ اس کے مقابلے میں اس کا دوسرا بھائی یعنی حابیل جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اس لیے اس نے قربانی کے لیے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ پیش کر دیا۔ اچانک سے ایک آسمانی آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی، جس کی وجہ سے قابیل اب حابیل سے حسد کرنے لگا اور من ہی من میں حابیل سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اور پھر اچانک سے موقع پا کر یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ حج کرنے گئے ہوئے تھے تو قابیل نے حابیل کے سر پر ایک زوردار پتھر مار کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ دوستو، یہ ہمارے دنیا کا پہلا قتل تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی پہلی موت بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قابیل جو پہلے بہت زیادہ خوبصورت اور گورا ہوا کرتا تھا، اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا یعنی بدصورت ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو، یہ دنیا کے پہلے موت ہونے کی وجہ سے قابیل کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی اس لاش کو اب کیا کرے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ لگاتار 7 دنوں تک حابیل کی لاش کو اپنے کندھے پر رکھ کر قابیل ادھر ادھر پھرتا رہا، اور پھر آخر کار قابیل کو وہ آئیڈیا مل ہی گیا کہ جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ قابیل کی نظر اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا 2 ایسے کووں پر پڑی جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑتے جھگڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک کوے کی موت ہو جانے کے بعد دوسرے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گہرا گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد اس پر مٹی ڈال کر اس گڈھے کو بھر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل فوراً سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔
काबिल ने एक गहरा गड्ढा खोदकर हाबिल की लाश को दफन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने घर वापस आए और उन्हें अपने बेटे हाबिल की मौत की खबर हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत गहरा झटका लगा। हिस्टोरियन लिखते हैं कि हाबिल की मौत के गम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगले 100 साल तक कभी भी नहीं मुस्कुराए थे, बल्कि वो हमेशा उदास रहा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबिल को हाबिल के कत्ल करने के जुर्म में अपने फैमिली से बेदखल कर दिया था, यानी अपने घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद काबिल अपनी उसी बीवी यानी अकलीमा को लेकर यमन के इलाके में चला गया था। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का पहला कत्ल करने वाला इस इंसान का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था, और ये भी अपने एक ऐसे बेटे के तीर से कत्ल हुआ था कि जो इसका बेटा आंखों से अंधा था। हदीसों में आता है कि हाबिल से लेकर क़यामत तक हमारी इस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन सब के गुनाह में काबिल की भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि काबिल ही दुनिया का वो पहला इंसान था कि जिसने कत्ल जैसे बड़े गुनाह को पैदा किया था। दोस्तों, इस स्टोरी को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने अपने किताबों में तो लिखा ही है, बल्कि साथ ही साथ कुरान मजीद और बाइबल में भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप सब तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें।